آخرکار وہ لمحہ آ چکا ہے جس میں روس نے پورے یورپ کی شاہرگ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی یورپ کو گیس کی سپلائی بند کرنے کا۔ روس نے کئی سال سے اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن یورپ سمیت امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کا سراغ نہیں لگا سکیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ روس پر پابندیاں لگائیں گے اور پوٹن گھٹنوں پر آ جائے گا اور اس سے اپنی شرائط منوائی جا سکیں گی۔ اس وقت دنیا کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے جو ان 2 ہفتوں کی جنگ میں روس پر نہیں لگی۔ روس کو سوئفٹ سے نکال دیا گیا، یعنی انٹرنیشنل فنانشل سسٹم سے روس کو باہر کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا کمپنیز نے روس میں کاروبار بند کر دیا۔ ایئر لائنز کو روسی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ روسی ایئر لائنز کو یورپ امریکہ کی فضائی حدود اور وہاں پر لینڈ کرنے سے روک دیا گیا۔ ویزا اور ماسٹر کارڈز نے روس میں آپریشنز معطل کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا گیا، لیکن اب جو قدم روس اٹھانے جا رہا ہے اس سے یورپ کی انڈسٹری اور کاروباری زندگی کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ کیونکہ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ یورپ کی گیس بند کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ جنگ کے 2 ہفتوں کے بعد بھی یورپ روس سے تیل اور گیس لے رہا ہے، کیونکہ یورپ کے پاس تیل اور گیس جو 2 بڑے انرجی ریسورسز ہیں، ان کا کوئی نیم البدل موجود نہیں ہے، اور یورپ اپنی تیل اور گیس کی ضروریات کا تقریباً 50% روس سے امپورٹ کرتا ہے، اور یورپ کی سب سے بڑی معیشت یعنی جرمنی، اس کا انحصار تو مکمل طور پر روس پر ہے۔ تقریباً 100% کے قریب ہی وہ روس سے تیل اور گیس لیتے ہیں۔ کئی سال پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے جرمنی کو خبردار بھی کر چکے ہیں، لیکن جرمنی کے پاس اس وقت کوئی نیم البدل نہیں ہے روسی تیل اور گیس کا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے یورپ سے مطالبہ کیا تھا کہ روس سے تیل اور گیس لینا بند کی جائے تاکہ روس کو معاشی طور پر مفلوج کیا جا سکے، لیکن یورپ کا جواب تھا کہ فی الحال ان کے پاس اس کا کوئی فوری متبادل موجود نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنا یورپ کے لیے معاشی تباہی اور معاشی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یورپ روس سے تیل لینا بند کر دے اور گیس لیتا رہے، لیکن اب روس نے یورپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر تیل خریدنا بند کیا تو گیس بھی بند کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ وارننگ بھی دی ہے کہ تیل کی قیمتیں $300 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ لہٰذا یورپ سمیت پوری دنیا شدید بحران میں آ جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم یعنی اوپیک اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی تیل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود تیل کی پیداوار بڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس وارننگ کے بعد تیل کی قیمتیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے امریکہ کے سب سے ناپسندیدہ ممالک میں سے 2 ممالک یعنی وینزویلا اور ایران پر سے پابندیاں نرم کیے جانے کا امکان ہے، تاکہ ان دونوں ممالک سے تیل کی سپلائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئے اور قیمتیں کنٹرول رکھنے میں مدد ملے۔ اس کے بعد روس یورپ اور دوسرے ممالک کو تیل بیچ کر ان سے رقم ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیز یا پھر سونے میں لے گا، جس سے ڈالر کو مزید دھچکا پہنچے گا۔ ابھی تو کورونا سے ہونے والا نقصان بھی پورا نہیں ہوا تھا، اوپر سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، لہٰذا فی الحال یورپ کے پاس روسی تیل اور گیس کا کوئی نیم البدل موجود نہیں ہے، اور یہ نیم البدل تلاش کرنے میں مزید 5 سے 7 سال لگ سکتے ہیں، اور اگر یورپ امریکہ کا ساتھ دے کر روس کے ساتھ مزید تعلقات بگاڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یورپین تیل گیس بند ہونے سے سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے، اور اگر روس سے تعلقات نہیں بگاڑتے تو امریکہ کے پریشر کی وجہ سے نیٹو اتحاد خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ آنے والے کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گا کہ نیٹو کا مستقبل کیا ہے۔